آج میں ایک آپ کے سامنے یہ ہنگامی جو میڈیا ٹاک کرنے لگا ہوں، یہ ایک ایسی خوفناک اور دردناک اور تکلیف دہ چیز ہے کہ میں سمجھا یہ انتظار نہیں کر سکتی کل کے لیے۔ میرے ساتھ جاوید علی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف عثمان ڈار جو ہمارے سیال کوٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ میں ذرا اب آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کس طرح ایک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ نہ یہاں کوئی قانون کی فکر ہے طاقتور کو، نہ ان کو فکر ہے اپنے آئین کی۔ ہمارا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 14 وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی عزت کی حفاظت کی جائے گی، ہر انسان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ لیکن جو یہ جاوید علی سے ہوا، یہ میں اس کے منہ سے آپ کو سننا چاہیے کہ اس انسان سے ہوا کیا، اور میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا یہ جب ختم کر دیں گے کہ یہ جاوید علی تو ایک آدمی ہے جو سامنے آ گیا ہے۔ یہاں اتنے لوگوں کو انہوں نے جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے اس طرح کے بیان دلوانے کی کوشش کی کہ یا ہمارے ایم پیز ایم این ایز جو تکڑے وزیر ہیں ان کے خلاف دو، یا ان کے اوپر ویڈیو فلم بنا دو، یا بلیک میل کرنے کے لیے ان کی کوئی آڈیو ٹیپس کر دو، یا ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز بنا دو اور بلیک میل کرنے کے لیے۔ صرف ایک ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف اور عمران خان کو کمزور کر کے ان چوروں کو پھر سے الیکشن جتا دیا جائے۔ اب میں جاوید علی کی انٹروڈکشن کروا دوں۔ ان کو عثمان ڈار نے جو کلاس 4 ہوتی ہے، جو کلاس 4 کی نوکری ہوتی ہے، وہ نوکری دلوائی سیال کوٹ میں۔ یہ خود بتائیں گے کہ ان کی نوکری ایک چوکیدار تھے، چوکیدار کی نوکری تھی۔ ان کو اٹھایا گیا، پولیس نے اٹھایا، اور اس کے بعد نامعلوم افراد نے اٹھایا، اور اب ان سے پوچھے، ان کی زبانی پوچھے کہ ان سے کیا گیا۔ پھر میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ بولو جاوید۔ السلام علیکم جی، میرا نام جاوید علی ہے، میں چوکیدار کی نوکری کرتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ تو مجھے ادھر بلایا جاتا ہے کال کر کے کہ آپ آئیں ادھر اور آپ سیلری اپلائی کریں اور آپ کو جو ہے نا آپ کی سیلری ملے۔ میں ادھر گیا ہوں اور مجھے ادھر صبح 11 بجے سے لے کے تقریباً 3-3:30 بجے تک بٹھایا جاتا ہے۔ آپ بیٹھو، کرتے ہیں تقریباً ادھر 4 بجے کے قریب 7-8 پولیس والے آتے ہیں۔ وہ ادھر سے مجھے پہلے ہاتھ کڑی لگاتے ہیں، بعد میں میرے آنکھوں پہ اوپر شرٹ باندھتے ہیں اور اوپر چولا ڈال لیتے ہیں کہ جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے مجھے پرائیویٹ گاڑی میں اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں نامعلوم جگہ پہ۔ ادھر جا کے میرے اوپر مارک چڑھا ہوتا ہے، آنکھیں باندھی ہوتی ہیں، تقریباً 7-8 بندے ہوتے ہیں وہ جو مجھے جاتے فرش پہ لٹا دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے عثمان ڈار نے تم سے کتنے پیسے لیے نوکری دلوانے کے لیے۔ میں کہتا نہیں دیے، پھر بھی مجھے دوسری دفعہ کبھی الٹا لٹکا دیتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے ہیں، کانٹریکٹر سے لے کے پیسے دیے ہیں۔ جب نہیں مانتا تب بھی مجھے کبھی سیدھا لٹکا دیتے ہیں، کبھی الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ اور بعد میں جب میرے مثلاً کہ کبھی اینٹ ادھر سے اینٹ اٹھاتے ہیں، اسے دھاگے سے میرے نازک حصوں میں باندھ دیتے ہیں کہ مانو تم کانٹریکٹ سے پیسے لے کے عثمان ڈار کو دیتے ہو۔ کپڑے اتارتے ہیں، بتاؤ۔ بعد میں مجھے ننگا کرتے ہیں، کپڑے اتار کے ادھر فرش پہ بٹھا دیتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے۔ جب نہیں مانتا تو پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ ایک ڈالا بھیجو، اس کی بیوی کو اٹھاؤ، اس کے بچے کو اٹھاؤ اور ادھر اس کو لا کر اس کو برہنہ کرو، اس کی ویڈیو بناؤ، فیس بک پہ ڈالو اور بلیک میل کرو۔ تب ادھر سے جا کے جب میری فیملی آئی تب میں ادھر سے ٹوٹا، ان کے آگے رویا کہ اب آپ بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ 134 کے بیان دیں اور یہ کمنٹ میرے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے ٹھیکیداروں سے لے کے عثمان ڈار کو دی۔ یہ بتائیں آپ کہ کوئی یہ سب چپ ہو جاتے تھے جب کوئی آتا تھا ایک آدمی؟ جب میری تو آنکھیں باندھی ہوتی تھی، ٹھیک، اس وقت جب کوئی آتا تھا ادھر، کوئی افسر آتا تھا، یہ کہتے تھے کہ بڑے صاحب آ گئے ہیں اور سب سائلنٹ ہو جاتے تھے۔ جب وہ آتا تھا سب سائلنٹ تھا، اب ٹھیک ہے
لگے رہو، کرتے جاؤ، لگے رہو، یہ بات. میں اب آپ کے سامنے یہ جو جاوید علی نے بات رکھی، یہ ہر طرح ہم کنفرم کر سکتے ہیں. قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے میرے سامنے تیار تھے. یہ عثمان ڈار کو پھنسانے کے لیے، اس کو کرپشن کیسز میں لانے کے لیے، یہ ساری چیز، یہ جو اس سے 164 کا بیان دلوایا گیا، اور پھر بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں لا کے ان کو کہا کہ اس کو ننگا کریں گے. یہ سیدھی بات بتائے، بیوی کو کہا کہ اس کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے اور پھر فیس بک پہ چلائیں گے.